وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن درس کا نمبر 22-10 آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہمارا رخ زندگی صرف دنیا کی طرف ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر الذنب گناہ بخشنے والا ہے. قابل التوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ذی الطول بڑا صاحب کرم ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے. الیہ المصیر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. یہ 3 آیات تو ہیں لیکن اس میں مضمون بہت بنیادی ہے، وسیع ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے اس میں. خاص طور پہ جو آیت نمبر 3 ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. دیکھیں گزشتہ نشست میں بھی ہم انہی مضامین پر بات کر رہے تھے. ایک بات دیکھیں بالکل واضح ہے کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں یہ تو ایک امتحان ہے، اس کے بعد نتیجہ ہے. یعنی موت جب آئے گی تو ہم ایک اور زندگی سے زندہ ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. جاگنے پہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.
نزع کے وقت توبہ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہ اس وقت حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ عالم الغیب ہے، یعنی یہاں ایمان بالغیب مشروط ہے، یؤمنون بالغیب، اور غیب کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ عقل سے، وہ ہدایت سے۔ یہ بات بھی دیکھیں، بعض اوقات لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی جو دنیا ہے وہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن آخرت یا باطن جو ہے وہ ہماری نظر سے باہر ہے، یا اللہ ہے وہ تو وراء الورا ہے، تو ہم کیسے اس سے محبت کریں یا کس طرح یقین کر لیں؟ تو دیکھیں ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق باطن سے ہو ہماری عقل کی حدود سے باہر ہو جاتی ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اور انسان کی دیکھیں ایک اور بات ہے اس میں، انسان جو زندگی جیتا ہے اس میں بھی اس کا ایک باطنی زندگی ہوتی ہے، وہ یا تو اچھی ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری نصیحت سے اعراض کر لیا تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر لوں گا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو یہاں پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس تمام سہولیات زندگی ہوتی ہیں، اور ساری جس کو ہم خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، پیسہ، مال، اولاد وغیرہ جو بھی ہے یہ ہوتا ہے، اچھا مکان، گاڑی وغیرہ، لیکن اس کا دل پریشان ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، انسان کو چین نہیں ہوتا۔ تو اور یا تو یہ بے چین رہے گا، پریشان حال رہے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، زندگی تنگ ہوگی، یا اس کی زندگی خوشحال ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، بعض اوقات دنیا کی نعمتیں نہیں ہوں گی، لیکن اس کا دل جو ہے وہ خوشحال ہوگا۔ اللہ کی یاد سے جو دل آباد ہو جاتا ہے اس کے دل میں چین، خوشی، سکون، اطمینان آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، باقی باتیں تو یعنی تفصیلی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ جو مومن ہیں ان کے دل تو اللہ کی یاد سے آباد ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن، ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور جان لو الا بذکر اللہ، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں مادی چیزیں، پر آسائش زندگی، اس سے ہمارا سکون اور اطمینان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ہماری سمجھ کا فطور ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم 3 آیات پڑھ رہے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پر یقین کر لیں تو ہمارے دل میں چین آ جائے گا، تسلیم اگر کر لیں، یقین کر لیں اس پہ۔ اور جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس وقت، یہ بھی بات میں آپ کو کہہ دوں، یہ جو کچھ 3 آیاتیں پڑھی ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور اس میں بڑی بڑی گنجائشیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ ایک وہ جو 3 نمبر آیت ہے، شدید العقاب کے علاوہ ساری جو ہے وہ خوشخبری والی باتیں ہیں، اطمینان والی باتیں ہیں، تسلی والی باتیں ہیں۔ تو اس پہ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس پہ تھوڑا سا ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ میں بات کروں گا اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کے رحم اور کرم سے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ غالب ہے اور
سب کچھ جاننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا میں بھجوایا ہے، یہ دنیا اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، ساری سہولیات ہمیں دے کر دنیا میں بھجوایا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اس نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سانس کا آنا جانا، ہوا میں آکسیجن کا ہونا، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ بہت سے سیارے ایسے ہیں کہ وہاں آپ کو آکسیجن ماسک لگانا پڑتا ہے، جیسے کہ چاند پہ وہ پورا ایک لباس ہے، یہاں کے لباس میں تو آپ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں پر خلا ہے اور آکسیجن نہیں ہے، وہ آکسیجن سلنڈر ساتھ ہوتے ہیں اور وہ پھر تو وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انسان ہے یہ سر تاپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ دنیا اس کے لیے جو ہے ایک عارضی امتحان ہے، یعنی عارضی رہنے کی جگہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی مستقر اور رہنے کی جگہ ہے۔ اور یہ دنیا دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں آج کہ یہ خریداری کی جگہ ہے۔ دنیا کے بعد دو مقامات سے ایک مقامات میں ہمیں رکھا جائے گا یا ڈالا جائے گا، اما العذاب، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ جو بھی ہم زندگی گزاریں، دیکھیں یہ بات میں ذرا اطمینان سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی زیادہ آپ ذہن پر زور نہ ڈالیں، بات بالکل کلیئر ہے، صاف ہے کہ ہم جیسی بھی زندگی گزاریں گے، یا اس طریقے سے میں کہوں گا کہ ہم دیکھیں جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک خیال کے تحت گزار رہے ہیں، ہمارا دنیا میں رہنے کا ایک خیال ہے، ایک تصور بن گیا ہے، ہماری ایک منزل ہم نے بنا لی ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی جو ہے انہوں نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو پڑھ لیں، اپنے گریبان میں جا کے اپنے ذہن کو پڑھیں، ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ یہ میں یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے پوتے نواسے، یہ میرا کاروبار، کارخانہ، نوکری، اور یہ سب کچھ جو ہے ہم اسی کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ آپ سوچ لیں، آپ خاتون ہیں یا آپ مرد ہیں، آپ خود سوچیں نا، یعنی کہ آپ کس خیال کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان آخرت کو تو بھول گیا بالکل، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے۔ کیا؟ زیرو۔ دنیا پر یقین ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت جو ہے اس آیت میں بیان کی ہے کہ یہ آج کا مسلمان 2022 کا یہ دنیا کے بارے میں تو جانتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے، باطن ہے، آخرت ہے، اس سے یہ غافل ہے۔ غافل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ پھر سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، موت تو ہمارے سر پر ہے اور ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر نے ایک طرح باندھی ہے نا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ تو موت تو ایک حقیقت ہے، ہم نے بلا دیا ہے،
آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے گریبان میں جا کے اپنی سوچ کو دیکھیں۔ میں بات کر رہا تھا خیال کی، تو ہم میں سے سب ایک خیال کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور میں آپ کو زیادہ تجسس میں نہیں رکھتا، ہمارا خیال صرف دنیا کے میں رہنے کا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی آپ کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا تو کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، یا فنی کلپ دیکھتے ہیں، یا کچھ دیکھتے ہیں، یا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جب قرآن آتا ہے تو آپ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ عام طور پہ میرے یوٹیوب پہ درس پڑھے میں اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ویب پیج ہے، ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ ہمارا دیکھ لیں، اس وقت جو ہے 400 سے زیادہ اس میں ممبران ہیں، لیکن کوئی درس کو عام طور پہ نہیں سنتا، بس وہ ہماری پوسٹیں جاتی ہیں، بس وہ تبرک کے لیے رکھی رہتی ہیں۔ باقاعدہ طور پہ اس کے لیے ٹائم نکالنا، اس کو توجہ سے دے اور اس کی ضرورت محسوس کرنا، قرآن کو سمجھنے کی، یہ ہمارے کتاب میں نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ دیکھیں، کتاب بنیادی چیز ہے ہدایت کے لیے۔ اس کتاب میں ہمارے پہلے کے حالات بھی ہیں، اور اس کتاب میں یعنی موت کے بعد کے سارے حالات موجود ہیں۔ ہماری کائنات کی پیدائش سے پہلے کی بھی حالات ہیں، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت کے بھی حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آدم کا تذکرہ 6-7 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اور پھر یوم الست کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم نہیں تھے، اور تمہاری سب کی روحوں کو میں نے جمع کیا، اور تم سے میں نے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، تم سب نے جواب دیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن آج ہم نے اللہ کی ربوبیت سے انکار کر دیا ہے۔ باقی تو آپ کی وہ ہے مرضی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میں پہلے تو تنزیل الکتاب کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ آپ جو بھی جواب دیں، میں آپ کی جگہ جواب دیتا ہوں، آج کے مسلمان کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن بطور ہدایت، یہ تو صدیاں ہو گئی ہم نے اس ہدایت کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم تو دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور قرآن ہمیں اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا سب سے صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی آگے آئے گا۔ فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، آیت نمبر 7 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ میں فی الحال تھوڑا سا ترجمہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، مومنوں کے لیے، کہ آپ ان لوگوں کو بخش دیں جو آپ کی طرف، جنہوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور تیرے راستے پر چلے۔ واتبعوا سبیلک، تیرے راستے پر چلے تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وقہم عذاب الجحیم، آئے گا انشاءاللہ مضمون، اللہ کی عطا، اللہ کے فضل سے میں وہیں پر بات کروں گا، لیکن میں کتاب کی بات کروں۔ تنزیل الکتاب، کتاب اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے نہیں، ہماری منزل تو ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری سوچ دنیا کی ہے، مادے کی ہے، ہم دنیا کے لیے اس میں دیکھیں بالکل ذرہ برابر مجھے ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بات بالکل ایک چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ ایک چیلنج ہے، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ آج کا مسلمان اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ ہم نے سوچ بنا لی ہے زندگی گزارنے کی دنیا کی،
میرے اپنے خاندان میں جو بچے بڑے ہو رہے تھے، ابھی تو بڑے ہو گئے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو جن کی بات ظاہر ہے کہ میں باتیں سنتا تھا کہ کوئی ایک بات، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری ابو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم جو ہے کچھ کر کے دکھائیں گے۔ یہ ایک جملہ میں اپنے مطلب خاندان کی بات کروں، ہمارے جو ظاہر ہے کہ میرے چھوٹے ہیں جو بھی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا۔ اب وہ کچھ بنا تو نہیں پائے، لیکن بات انہوں نے بچپنے میں یہ بات کر دی، یعنی 18 میں، ٹین ایج میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے ابو تو کچھ نہیں کر پائے اور میرے بڑے بڑے خواب ہیں۔ تو وہ خواب تو دنیا تو قسمت سے ملتی ہے، تو وہ خواب تو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، دنیا کی تقسیم تو ہو چکی ہے۔ لیکن ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن خواب ہوتے ہیں ہمارے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، اور اسی تدبیر میں ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور اسی میں ہم موت اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ کہ دیکھیں، میں صرف تنزیل الکتاب کی بات کر رہا ہوں، یہ کتاب کا نزول جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کسی کے لیے کتاب نہیں آئی، مخلوقات بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر ایک ہدایت پر مجبور ہے، ہمارے لیے ہدایت آئی اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کر دیا ہے عملی طور پہ، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا انکار ہے دین سے، اللہ کی اطاعت سے، رسول کی پیروی سے، اللہ کے راستے پر چلنے سے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے سے ہمارا انکار ہے۔ کلیئر بات میں اگر آپ کو کہوں، باقی تو آپ میری بات کو جھٹلا دیں کوئی بات نہیں، لیکن بات تو میں نے کہہ دی۔ اگر آپ خواب غفلت سے نہیں جاگتے تو سوئے رہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر دیکھا جائے گا۔ ہمارے پشتو کے ایک صوفی شاعر ہیں رحمان بابا، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پشتو میں ہے، وہ کہتے ہیں زما خبر البدر تیاچی کہ یو دیوال تدے مخ بل تدے شاشی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری باتیں تمہیں اس وقت یاد آئیں گی جب ایک دیوار کی طرف تمہاری پیٹھ ہوگی اور دوسری دیوار کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا قبلہ رخ تھوڑا سا مردے کو قبر میں تھوڑا سا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کو رخ جو ہے قبلہ رخ کرو مردے کو۔ ساری زندگی ہم دنیا کی طرف رخ کیے گزار دیتے ہیں، تو مر کے اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو بھی گیا تو آپ نے تو تیر نہیں مارا، وہ تو جو آپ کو دفنانے والے ہیں وہ آپ کا رخ کر دیں گے تھوڑے سے چہرہ، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ یہ ساری زندگی تو اللہ سے غفلت کر کے ہم گزارتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، مذاق نہیں ہے، ہمارا اللہ سے بے نیاز ہیں، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی محبت سے ہم بے نیاز ہیں۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف، ہم دنیا والے ہیں۔ بعض لوگ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری دنیا داری کا۔ اللہ تو تنزیل الکتاب، میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کتاب کا نزول جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ این کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ اللہ آپ کو آواز دے رہا ہے
الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے بندو میری طرف آ جاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. جلدی کرو، ساری جلدی کرو رب کی مغفرت بخشش کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے. ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ہم ظاہر کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو دیکھیں ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف پھیر لیا ہے، امیدیں بھی ظاہر سے ہیں. اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے. تو یہ ہماری حالت ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی، اللہ سے ہماری کوئی امید نہیں ہے. اللہ کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں، اللہ کی شان سے تو ہم واقف ہی نہیں ہیں. اللہ کو تو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے تو ہم رخ پھیر لیا ہے. اللہ کی طرف تو ہمارا رخ ہی نہیں ہے. ہماری زندگی اور ہماری موت تو دنیا کے لیے ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینے کا مدعا ظاہر ہے، دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں. تو کتاب کی آپ کی جب ایسا ہے تو کتاب کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہی. آج آپ دیکھ لیں اپنی حیثیت اور اپنے اس کو دیکھ لیں، آج کتاب کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، افرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. من حیث الامت قرآن کی اہمیت ہمارے لیے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں قرآن میں احکامات بیان ہو رہے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں. ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے پر ہمارا اصرار ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور تقویٰ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے ہماری سوچ بھی اپنی مرضی کی ہے، ہم بول بھی اپنی مرضی سے رہے ہیں، ہماری جو عمل ہے وہ بھی ظاہر کے لیے ہے. ہماری سوچ، فکر، ہمارا عزم، ارادہ، یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے. بہت مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ باتیں ہیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو اس کے بہت برے نتائج سامنے آنے والے ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.